نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج آپ کے سامنے کچھ ایسے عملیات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جو میرے ذاتی تجربے میں ہے اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آسان الفاظوں میں، عام فہم الفاظوں میں آپ سے میں گفتگو کروں تاکہ کم سے کم پڑھا لکھا آدمی بھی بات کو سمجھ سکے۔ ویسے میرے یوٹیوب پر جادو کے تعلق سے کافی ویڈیو ہیں اور میں نے جادو کے ہر پہلو پر مختصر گفتگو کی ہے کہ بتایا ہے میں نے کہ ہندوستان میں جادو کون لایا، کس طرح آیا، اس پر بھی میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے۔ کالے جادو کی نشانیاں کی ہے، جادو کی نشانی بتائی ہے، نظر بد کی نشانی بتائی ہے، جادو کی تشخیص کے اعمال بتائے ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں کالا جادو کرنے کے 18 طریقے ہیں۔ 18 طریقوں سے علم کے ذریعے وار کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے، جس علم سے کالا جادو کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی کاٹ بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے عمل پیش کر دوں تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک بات خاص ذہن نشی کر لیں کہ یہ عمل آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم عامل بنا دیں، اس لیے کہ عامل بننا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ یہ زندگی کے سفر میں، ایک بہت لمبا سفر ہے، نہ جانے اس سفر میں کس سے آپ کی ملاقات ہو جائے، کس سے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے، تو اگر اس لمبے سفر میں اگر ہمارا ناپاک علم والے سے ملاقات ہو جائے یا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور آج جب انسان طاقت کے ذریعے، مال کے ذریعے دشمن کو یا اپنے مخالف کو یا اپنے سامنے والے کو شکست نہیں دے سکتا، ہرا نہیں سکتا، تو پھر وہ علم کا استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کہ علم کو کاٹنا، علم سے لڑنا ہر ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو کچھ وظیفے بتا دوں، ورد بتا دوں، انشاءاللہ اگر آپ اس کو پابندی سے کریں گے تو ہمارے لیے اور ہمارے بال بچوں کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور ایک بات خاص کہہ دوں میں آپ کو کہ ہم بڑی محنت اور کوشش اور جد و جہد سے یہ ویڈیو تیار کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احبابوں میں، اپنے گروپوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جادو کے تعلق سے اگر آپ پریشان ہیں یا آپ کے دوست احباب پریشان ہیں یا اس کے تعلق سے آپ کو کچھ بھی معلومات حاصل کرنا ہو تو ویڈیو کے ساتھ
میرا نمبر لگا ہوا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو عمل کی طرف لے چلوں۔ سب سے پہلے کہ جادو کی حفاظت کے لیے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ جسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بہت ہی مشہور و معروف قرآن شریف کی مطلب سورہ فاتحہ جو مشہور و معروف ہے، اس کو 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور 4 مرتبہ 4 قل پڑھنا ہے آپ کو، ہر قل کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 9 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آپ کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ توبہ کی 3 آیت یہ آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ آپ کو 9 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ یاسین شریف کی مشہور زمانہ آیت سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 1 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں، اور سارے بدن پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ پابندی سے کرو گے تو کتنا ہی خطرناک، چاہے جادو ہو، چاہے سفلی علم ہو، چاہے نظر ہو، چاہے حسد ہو، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ وہ اس کا زور اگر آپ پر ہے تو اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے دوسرا عمل یہ کہ دیکھیے، اگر میں ان اعمالوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک اعمال کے فضائل اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو 20 25 منٹ اسی میں نکل جائے گی، تو میں اس میں آپ کو فضائل کی طرف نہیں لے جاتا ہوں، بلکہ آپ کو مختصر 2-3 باتیں عرض کر دوں گا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، یا آپ کے نوکریوں میں پرابلم آ رہا ہے، یا آپ کو نوکری میں تبادلہ کرنا ہے، یا آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا اس سے لگتی جو بھی پرابلم ہے، ہمیشہ آپ کے گھر میں پریشانی اور کیا کہتے ہیں لوگ، بچے، گھر کے ممبر بیمار رہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ہے کہ تھوڑی محنت ہوگی، اور دیکھیے کوئی بھی کام ہو، محنت تو ہر کام میں درکار ہے۔ پہلے آپ کو 121 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ یہ درود تنجینا جو ہے یہ آپ کو پنسوروں میں مل جائے گا، اور ویسے یوٹیوب پر میرا درود تنجینا کے فضائل اور اس کے اعمال سے پورا ایک ویڈیو بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ جا کے درود تنجینا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو 121 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہی سورہ توبہ کی آیت پڑھنا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ والی آپ کو آیت پڑھنا ہے ایک بار، پھر ایک بار پڑھنا ہے آپ کو درود تنجینا، یہ ہوا ایک بار، پھر دوسری مرتبہ پڑھنا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ والی آیت پڑھنا ہے، پھر درود تنجینا پڑھنا ہے، یہ ہوا ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ آیت پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود تنجینا پڑھنا، یہ 2 کو ملا کے ایک ہوا۔ اس طرح آپ کو 21 مرتبہ یہ ورد پورا کرنا ہے، اور یہ ورد پورا کرنے کے بعد پھر 121 مرتبہ آپ درود تنجینا پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، انشاءاللہ آپ کے کیسے بھی رکے ہوئے کام ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس ورد کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے آپ کے کام میں مکمل فتح یابی اور کامیابی ہوگی۔ اب آئیے اور اعمال کی طرف۔ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ کتنا ہی خطرناک
برسوں سے آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، یا آپ کا چلتا ہوا کام رک گیا ہے، یا آپ کا کام آپ کے ہاتھوں میں ہے اور ہاتھوں سے نکل جا رہا ہے، اس قسم کے جو بھی پرابلم ہے، یا آپ کے گھر پر جادو کا حملہ ہے، یا آپ کے گھر میں لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، یا آپ پر ہمیشہ قرضے کا بوجھ لگا رہتا ہے، یا آپ کے گھر میں پورا گھر آپ کا درہم برہم ہے، اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ کر لو گے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 1.25 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، یا تو آپ اکیلے 1.25 درود ابراہیم کا ورد کر لیں آپ کے مکان میں بیٹھ کر، یا کچھ مل کر بھی 1.25 کا یہ عمل پورا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کتنے دن میں پورا کرنا، تو یہ 1.25 کو آپ کو 21 رات میں پورا کرنا ہے، یا 41 رات میں اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اگر ایمان کامل ہے اور یقین کا دامن آپ کے ہاتھوں پہ مضبوطی سے اگر آپ نے تھاما ہے، تو یہ وہ کلام ہے اللہ کا کہ مردوں کو زندہ کر دیں، مردے زندہ ہو جائیں، تو پھر یہ چھوٹے موٹے ہمارے دنیاوی کام کیوں فتح نہ ہو؟ ضرور بالضرور فتح ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ یقین کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اب آئیے ایک اور عمل آپ کو میں خاص پیش کر دوں، جو گھنٹوں میں آپ کی بندش ختم کر دے، آپ پر جادو کا اثر ہو وہ ختم کر دے، گھنٹوں میں ختم کر دے۔ عمل یہ ہے کہ آپ ایک کانچ کے گلاس میں پانی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور وہ پانی لینے کے بعد آپ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو اس پر پڑھنا ہے 41 مرتبہ آیت الکرسی۔ اور پڑھنا اس طرح ہے میرے دوستو کہ جو پانی کا گلاس ہے وہ آپ اتنا قریب رکھیں کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو جو ناک سے جو ہوا ہے وہ پانی کے اندر جانا چاہیے تاکہ پانی اس سے ہلے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ بات خاص خیال ہے، گلاس بالکل یہاں رہے تاکہ ناک سے نکلی ہوئی ہوا پانی میں جانا چاہیے اور وہ جنبش کرنا چاہیے پانی۔ یہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کو پڑھنا ہے سورہ یونس کی 81 نمبر کی آیت ہے، ما جئتم ان اللہ سیبطلہ کا جو آخری حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، یہ آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، جب آپ پڑھیں تو گلاس بالکل پاس ہی ہونا چاہیے۔ پورے عمل جب تک آپ پڑھو گے آیت الکرسی اور ان اللہ سیبطلہ، گلاس یہی ہونا چاہیے اور ناک کی جو ہوا ہے وہ گلاس میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس پانی کو اگر آپ مریض ہیں تو آپ پی لیں، یا جو مریض ہو اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ پیتے کے ساتھ میں ہی اگر جادو کا اثر ہے تو دھیمے 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 اس کا اثر ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ محسوس کرو گے کہ اگر آپ کا بدن وزن سا محسوس ہو رہا ہو، یا آپ کے کندھے، یا آپ کا سر، یا آپ کا سینہ، یا آپ کی آنکھ میں وزن سا محسوس اور گھبراہٹ سے اگر آپ کو ایسے محسوس ہو رہی ہوگی، تو یہ پانی کے پیتے ہی انشاءاللہ اس کا اثر شروع ہوگا۔ یہ آپ روزانہ کرنا چاہیں تو اگر مریض برس پرانا ہے تو روزانہ کیجئے، نہیں تو آپ ایک دن کے آخر سے کیجئے جب تک کہ مریض صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اب میرے دوستو ایک ایسا عمل پیش کروں جو بہت سخت اس عمل کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہماری ان ماں بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جن کی اولادیں نہیں ہیں، جو بانجھ ہیں،
اور یاد رہے کہ اولاد ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جو نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، جو تمہارے خاندان کو بڑھانے کے لیے، جو تمہارے قبیلے کو بڑھانے کے لیے، اور جو تمہارے کام کو بڑھانے کے لیے، تمہارے نام کو بڑھانے کے لیے اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جن کی اولاد ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ خوب بہتر جانتا ہے، لیکن یقین اللہ پہ ضرور رکھیں کہ اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کی گود کو ہری بھری کر دے گا۔ عمل یہ ہے، عمل جو ہے یہ ٹوٹل 60 دن کا عمل ہے۔ کرنا یہ کہ اچھا ایک بات اور ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں کہ آپ کو یہی ٹائم پہ کرنا ہے۔ آپ وضو کیجئے اور وضو کرنے کے بعد 2 گلاس پانی کے لے لیں، اور اس کے اوپر آپ 11 مرتبہ پہلے درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ مریم جو ہے، سورہ مریم کی ہر آیت، یعنی کہ ایک آیت پڑھی پھر پانی پہ دم کریں، پھر دوسری آیت پڑھی پھر پانی پہ دم کریں، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، مطلب سورہ مریم میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیت پہ آپ کو پانی پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں اس میں کہ اگر آپ اس پانی میں زمزم کا پانی بھی اگر مکس کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں گلاس، ایک گلاس عورت پی لیں اور ایک گلاس مرد پی لیں۔ اب ایک بات خاص یاد رہے کہ ہماری ماں بہنیں اگر تاریخ کے دنوں میں ہیں تو ان دنوں میں شوہر کر لیں۔ دوسری بات، ایک بات اور یاد رہے کہ ایک بھی دن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ستار و غفار ہے، اور وہی اولاد دینے والا ہے۔ تو اس عمل کو آپ پابندی سے کریں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آپ کے آل اصحاب، ازواج مطہرات، خلفاء اربعہ، خلفاء راشدین، 14 خانوادے، 4 سلسلے، حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا احمد کبیر رفاعی، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار، داتا گنج بخش لاہوری، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، حضرت محبوب الہی، صابر پاک، خواجہ امیر خسرو، نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ بند نواز، حاجی منم سرکار، سلطان مخدوم اشرف سمنانی، اور ہمارے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں اے اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیماری میں مبتلا ہے ان کو صحت یابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اور اے اللہ ہماری جو ماں بہنیں، ہمارے جو بھائی جن کی اولادیں نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، تو اپنے رحیم و کرم کے صدقے میں، اے اللہ بو علی شاہ قلندر اور صابر کلیر کے صدقے تو خیر میں، اے اللہ تو میری ماں بہنوں کی، تو میری بیٹیوں کی، تو میری بہنوں کی گودوں کو ہرا بھرا کر دے۔ اور اے اللہ جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کی ہر کام میں کامیابی عطا فرما، ان کی ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔